السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی طرح سے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اس چینل کو گرو کرنے میں، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی آواز، یعنی میری آواز کو اپنی آواز سمجھتے ہوئے پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں، یعنی چینل کو سبسکرائب خود بھی کر رہے ہیں اور آگے دوسروں سے بھی کرنے کو کہہ رہے ہیں، تاکہ جلد از جلد زیادہ تعداد میں پاکستانی ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ہم عام سادہ انداز میں جو ان موجودہ قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے آسان زندگی گزار سکتے ہیں اس پر بات کریں اور آسان زندگی گزارنے کے طریقوں پر چل کر بہتر پاکستان اور بہتر مسلمان بن سکیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دھوکہ دہی کرے گا وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 284۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جو دھوکہ دہی کرے گا وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک مومن اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے گا، اس کے ساتھ کوئی فراڈ کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب ہمیں خود سوچ لینا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سارا دن ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو چکر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے۔ ہم اپنے نبی کو چھوڑ چکے جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، کسی کو چکر دے کر، تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو غلطی پر ہیں۔ اتنی سختی سے یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے، اب تک غلطیاں جو ہو چکی ہیں ان کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، اور جن کو دھوکہ دیا ہے ان سے بھی معافی مانگیں، اور اس گناہ کو اس دنیا میں ہی معاف کروا لیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے مذہب کی تجدید کرتے ہوئے کلمہ جو ہے ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکیں، یعنی ان کے امتی کہلانے کے اپنے آپ کو قابل بنا سکیں۔ تو پیارے لوگوں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں جس سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے یا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو۔ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم باز نہیں آ رہے، سارا دن یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے اس سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر قدم پہ رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں اس کو دھوکہ دے کے، اس بندے کو، اس پیارے امتی کو، ہمارے مسلمان بھائی کو میں چکر دے کے کتنے دن زندہ رہ لوں گا؟ جو میں نے اس کے سے چھیننے کی کوشش کی ہے وہ میرے ساتھ کب تک رہے گا؟ تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں اور مسلمانوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے،
हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, और जिस तरह अपने आप को कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने की, इस तरह से दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें, ना कि उनकी टांग खींचें, उनको चक्कर देकर उनसे कुछ छीन लें या उनको साथ धोखा करके अपने नबी से दूर हो जाएं। ऐसी दौलत को, ऐसी शोहरत को क्या करना जब हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ही ना रहें। तो हमें गौर करना है हम सारा दिन क्या कर रहे हैं, कितने आप अपने आसपास के लोगों को धोखा दे रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं। तो अपने आप को इससे बचाना है। अब आते हैं रोज़ की गुफ्तगू की तरफ। थोड़ी सी बात आज मैं ये करूँगा, हमारे यहाँ ये लाहौर में मार रोड पर, जेल रोड पर और नहर के किनारे ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग की गई है। इतनी ज़्यादा लाइटिंग, इतनी खूबसूरती से इन्हें सजाया गया है, जिसे आप कह लेंगे कि उस पर जो रोज़ लाइट जलती है, एक सजाने पे पैसा लगा, उसके बाद जो रोज़ उस पर सारी रात लाइट जलती रहती है, उससे नुकसान किसको हो रहा है? क्या बाकी जो लोग रहते हैं आसपास के इलाकों में या बाकी शहरों में, उनको बिजली के बिलों में इस बिजली को बचा के कमी नहीं हो सकती? एक तरफ हम रोना रोते हैं, बिजली महंगी है, बिल आ रहे हैं लोगों को उनकी हैसियत से बढ़कर, और दूसरी तरफ हम ये अय्याशी कर रहे हैं। क्या ये चंद लोगों को जो उस रोड पर से गुजर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए बाकी लोगों को परेशान करना और महंगी बिजली दे के लोगों के लिए टेंशन बनाना, ये अच्छा इक़दाम है? हुकूमत पंजाब को खुसूसी तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। इसी तरह से हमें कोशिश करनी है, सच बोलें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, ज़िंदगी में कम अज़ कम एक फलदार पौधा ज़रूर लगाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।